قاری صاحب اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جنگ کے دور سے گزر رہے ہیں، بمباری ہے، لاشیں ہیں، تنہائی بھی ہے، کہیں نہ کہیں کشمکش بھی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو گئے ہیں، غم ہے، غم کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، آسودگی ہے، افسردگی ہے۔ ایسے دور میں ہمارا دین اسلام ہمیں کیا تلقین دیتا ہے؟ کس طرح کے وظیفے کا یا کس طرح کی عبادات کا حکم دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو دیکھا جائے تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا اصول جو ذہن میں ہونا چاہیے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی پریشانی یہ جنگ ہے، معاشرتی پریشانی ہے، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم انسان کو مختلف حالات و واقعات سے آزمائیں گے۔ اور آپ نے باقاعدہ کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، زندگی کے نشیب و فراز میں کچھ ایسے بھی لمحات آ جاتے ہیں جو انسان کو پریشان کر جاتے ہیں۔ اب ایسے لمحات اور نشیب و افراد میں قرآن کریم نے جو پہلا اصول دیا ہے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع اللہ ہے۔ ایک جملہ بولتا ہوں، وہ بڑا جملہ اہم ہے۔ ایک ہے عزیر بھائی تفویض، ایک ہے تجویز۔ تفویض کا مطلب یہ ہے آپ اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ میرا اللہ میرے ساتھ جو کرے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا میں خوش ہوں۔ تو تفویض اور دوسرا تجویز، یا اللہ ایسے نہیں ایسے کر دے، ایسے نہیں ایسے۔ تجویز مسائل کے بگاڑ کی جڑ ہے اور تفویض مسائل کے حل کی بنیاد ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں، تو سیدنا آپ ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کو دیکھیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اوپر کس طرح کی پریشانی، فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے تمام تر معاملات اور پریشانیوں کی شکایت صرف اللہ کو کرتا ہوں۔ دائیں بائیں شکایات کریں گے تو معاملات حل نہیں ہوگے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، رجوع الی اللہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جو اللہ کے سامنے جتنا جھکنا جانتا ہے، اللہ ان کے مسائل کو اتنا حل کرنا جانتا ہے۔ آپ اپنے مسائل کو سجدوں کے اندر جھکنا شروع کر دو، اللہ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔